بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ طائف سے واپس ہوئے تو آپ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی قبیلہ ثقف کے سردار عروہ بن مسعود نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر اپنے قبیلہ میں واپس جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ عروہ چونکہ اپنی قوم کا سردار تھا اور صرف یہی نہیں کہ اس کی بات مانی جاتی تھی بلکہ اسے اس کے قبیلے کے لوگ اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتے تھے، اس لیے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے۔ لیکن جب اس نے اسلام کی دعوت دی تو اس کی توقع کے بالکل برخلاف لوگوں نے اس پر ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور اسے جان سے مار ڈالا۔ جب آپ کو عروہ بن مسعود کی شہادت کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ عروہ کی مثال حبیب نجار جیسی ہے، جس کا ذکر سورہ یاسین میں کیا گیا ہے۔ اہل طائف حضرت عروہ کو قتل کرنے کے بعد چند مہینے تو یوں ہی مقیم رہے، لیکن اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ گرد و پیش کا علاقہ جو مسلمان ہو چکا ہے اس سے ہم مقابلہ کی تاب نہیں رکھتے، لہٰذا انہوں نے باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ ایک آدمی کو رسول اللہ کی خدمت میں بھیجیں۔ اس کے لیے کنانہ بن عبد یالیل سے بات چیت کی مگر وہ آمادہ نہ ہوا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کیا جائے جو عروہ بن مسعود کے ساتھ کیا جا چکا ہے، اس لیے اس نے کہا میں یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک میرے ساتھ مزید کچھ آدمی نہ بھیجو۔ لوگوں نے اس کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا اور اس کے ساتھ حلیفوں میں سے 2 آدمی اور بنی مالک میں سے 3 آدمی لگا دیے۔ اس طرح کل 6 افراد کا وفد تیار ہو گیا۔ اسی وفد میں حضرت عثمان ثقفی بھی تھے جو سب سے زیادہ کم عمر تھے۔ جب یہ وفد رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا تو وفد طائف کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا۔ مسجد نبوی میں خیمے نصب کیے گئے تھے۔ یہ لوگ نماز اور خطبہ کے وقت موجود رہتے تھے، مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے اور قرآن سنتے تھے۔ یہ وفد چند دن ٹھہرا۔ اس عرصہ میں یہ لوگ وقتاً فوقتاً رسول اللہ کی خدمت میں حاضری دیتے، آپ بھی ان کے پاس آتے جاتے رہتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ حضرت ان لوگوں کے پاس ہر رات عشاء کے بعد تشریف لے جاتے تھے اور کھڑے کھڑے ان سے گفتگو فرماتے تھے۔ زیادہ دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے تکلیف محسوس کرتے تو پہلو بدل لیتے تھے۔ قبیلہ ثقیف کے لوگ جب رسول اللہ کی خدمت میں جاتے تو اپنے وفد کے نوجوان رکن عثمان ثقفی کو کم عمر سمجھ کر خیمے میں چھوڑ جاتے۔ خدمت نبوی میں حاضری سے محرومی اور تعلیمات اسلام سیکھنے کی تڑپ عثمان کو بے چین کیے رکھتی۔ چنانچہ جب وہ لوگ واپس آ کر دوپہر میں آرام کرتے تو عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ سے قرآن سن کر یاد کرتا اور آپ سے دین کی معلومات حاصل کرتا۔ یہ کام وہ اپنے قبیلہ والوں سے چھپ کر کرتا تھا۔ اس کا یہ ذوق و شوق دیکھ کر رسول اللہ کو بہت خوشی ہوئی۔ ارکان وفد کو اسلام کی بنیادی تعلیمات بتائی گئیں تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے قبل رسول خدا کے سامنے چند شرطیں رکھی۔ اس سلسلے میں سربراہ وفد کنانہ بن عبد یالیل سے یہ گفتگو ہوئی۔ اس نے کہا ہمیں کثرت سے سفر کرنا پڑتا ہے، ہمارے لیے جنسی جذبہ پر قابو پانا مشکل ہے، ہمیں اس کی اجازت دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا وہ تم پر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ فعل بہت برا ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ اس نے کہا ہماری ساری تجارت سود پر مبنی ہے، ہمیں سود کی اجازت دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا تمہیں صرف اصل سرمایہ لینے کا حق ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اس نے کہا ہمارے علاقے میں شراب بڑے اہتمام سے کشید کی جاتی ہے اور وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اس کا ارشاد ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ فلاح نصیب ہوگی۔ پھر اس نے نماز سے رخصت چاہی تو آپ نے فرمایا اس دنیا میں کوئی بھلائی نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ اس نے کہا کہ ان کے بت لات کو 3 سال کے لیے چھوڑ دیا جائے اور ان کے معبد کو منہدم نہ کیا جائے۔ آپ نے انکار کیا، انہوں نے 2 سال کے لیے چھوڑنے کی گزارش کی، آپ نے اسے بھی قبول نہ کیا۔ وہ اسی طرح تھوڑی تھوڑی مدت کم کرتا رہا لیکن آپ نے انہیں کچھ بھی مہلت نہیں دی۔ تب اس نے کہا اچھا تو پھر آپ ہی اسے توڑ ڈالیں، ہم اسے اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑ سکتے۔ آپ اس پر رضامند ہو گئے اور فرمایا میں کسی کو بھیج دوں گا جو یہ کام کر دے گا۔ اس نے درخواست کی ہمیں جہاد میں شریک ہونے کا پابند نہ کیا جائے اور صدقات کی ادائیگی بھی معاف کی جائے۔ آپ نے ان کی یہ درخواست قبول کر لی۔ اس نے درخواست کی ان کے علاقہ کا گورنر ان کے قبیلہ سے باہر کے کسی فرد کو نہ بنایا جائے۔ آپ نے یہ درخواست بھی قبول کر لی۔ وفد نے واپسی کا ارادہ کیا تو آپ سے گزارش کی کہ کسی کو ہمارا امیر بنا دیجیے۔ آپ نے وفد کے اس سب سے کم عمر رکن عثمان ثقفی کو ان کا امیر نامزد فرما دیا۔ اس طرح آپ کی بہترین حکمت عملی اور حسن سلوک کی وجہ سے ایک بڑا قبیلہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔